ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من البیان لسحرا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ لوگوں نے جو تقریریں پیش کی بہت دل خوش ہوا اور دل باغ باغ ہو گیا۔ اساتذہ کی محنت واقعی قابل تحسین اور قابل داد ہے، قابل مبارکباد ہے کہ آپ لوگوں کو انہوں نے بہت اچھی تیاری کرائی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ سب نیچے درجے کے طلبہ ہیں، سوم تک کے، خاص طور سے جو ابھی بچہ آیا تھا فارسی کا، اس نے کیسا سما بنا دیا تھا۔ حالانکہ کسی کے سامنے گفتگو کرنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی۔ مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ ایک وکیل صاحب جماعت میں نکلے، امیر صاحب نے ان کا اعلان طے کر دیا کہ آپ کو اعلان کرنا ہے ظہر کی نماز میں، اور امیر صاحب نے ساتھ میں یہ بات اور لگا دی کہ وکیل صاحب تھوڑا سا پریکٹس کر لینا اعلان کرنے کی۔ وکیل صاحب نے کہا ہم تو وکیل ہیں، ججوں کے سامنے بحث کرتے ہیں، یہ چھوٹا سا اعلان، اس کے لیے ہمیں پریکٹس کرنی پڑے گی۔ بہرحال بات گئی گزری ہو گئی۔ جب نماز کا ٹائم ہوا اور وکیل صاحب کھڑے ہوئے تو جیسے ہی نمازیوں کی طرف ان کی نگاہ گئی بس ہوش اڑ گئے اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی نماز کے بعد تشریف رکھتے ہیں، انشاءاللہ ظہر کی نماز اثر میں ہوگی۔ تو کسی کے سامنے کچھ کہنا یہ آسان بات نہیں ہوتی، بلکہ میں تو یہ کہوں گا یہ قرآن اور حدیث کی خدمت کی برکت ہے کہ اللہ رب العزت ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو اتنا حوصلہ دے دیتا ہے کہ وہ تقریر کر لیتے ہیں اور ان کی تقریر میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ خاص طور سے سب سے آخر میں بچہ آیا تھا، اسے ابھی زندگی کا بھی اتنا صحیح شعور نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں نے اندازہ کیا ہوگا کہ جس طرح کی وہ بات کر رہا ہے، جسے آج کی دنیا بوڈی لینگویج کہتی ہے نا، اس کی بات، اس کے اشارے اس کی بات کے تابع تھے، یعنی بے ڈھپ اشارے نہیں، ایسی الٹ ٹپ نہیں کہ بات کچھ کہہ رہا ہے اشارہ کچھ کہہ رہا ہے، بلکہ اشارے میں اور بات میں یگانگت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اشاروں کو اپنی بات کے تابع کرتے تھے، یعنی جس ٹائپ کی بات کر رہے ہیں اسی طرح کا اشارہ فرماتے تھے۔ اتنی بڑی بات ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ اس کو میں تو یہی کہوں گا کہ یہ قرآن و حدیث کی خدمت کی برکت ہے، ورنہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اور ہمارے مدارس کا حال تو بلکہ بالکل ہی الگ ہے کہ ہم نے سرکاری ڈپارٹمنٹ میں دیکھا ہم کہ جب آدمی 60 سال کا ہو جاتا ہے تو اسے ریٹائرمنٹ دے دیا جاتا ہے، ابھی اب تم گھر بیٹھو، اب تم کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتے۔ اور ہمارے مدارس کا حال یہ ہے کہ یہاں آدمی جتنا پرانا ہوگا وہ اتنا ہی قیمتی بنتا چلا جائے گا، جتنا تجربے کار استاد ہوگا اتنا ہی قیمتی بنتا چلا جائے گا۔ اور مجھے یاد آ رہی ہے یہ بات، جب ہم دارالعلوم میں پڑھتے تھے تو حضرت شیخ نصیر صاحب نے ہمارے سامنے ایک سال پڑھایا، ان سے ہمیں پڑھنے کا تو موقع نہیں ملا، اسی سال ان کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن جس وقت وہ درس دیتے تھے اگر کوئی شخص ان کا چہرہ دیکھے بغیر، حالانکہ اس وقت ان کی عمر جو تھی 90 سال رہی ہوگی جہاں تک میرا اندازہ ہے، اگر کوئی ان کا چہرہ دیکھے بغیر ویسے ہی کانوں میں اس کی آواز پڑ رہی ہو، کوئی چہرہ سامنے نہ ہو، تو وہ یہ کہتا کہ 25 سال کا جوان آدمی درس دے رہا ہے، آواز میں ایسی کڑک۔ حضرت مفتی شریف صاحب سے ہم نے بخاری شریف پڑھی ہے، حضرت مفتی صاحب کی عمر بھی اچھی خاصی تھی، اور عجیب بات یہ کہ حضرت کے دانت نہیں تھے، اور جس آدمی کے دانت نہ ہو اس کو اپنی بات سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن قرآن و حدیث کی برکت کہ حضرت مفتی صاحب کی تفہیم مشہور تھی دارالعلوم میں کہ اپنی بات کو جتنا بہترین انداز میں مفتی صاحب سمجھا لیتے ہیں اتنا کوئی اور نہیں سمجھا پاتا، اتنے شاندار انداز میں سمجھاتے تھے ہر بات کو کہ دل میں اتر جاتی تھی بات، دل و دماغ اس کو ایک دم قبول کر لیتا تھا۔ تو یہ جو آپ نے پیش کی تقریریں، یہ قرآن و حدیث سے لگنے کی برکت ہے۔ میں اس کی روشنی میں یہ بات کہوں گا کہ آپ اپنی اس پریکٹس کو، آپ اپنی اس مشق کو جاری رکھیں، اس کو اہمیت دیں۔ یہ نہیں کہ مدرسے والوں نے ایک نظام شروع کیا ہے، ایک جمعرات کا دن ملتا ہے چھٹی کا، اس میں بھی مدرسے والوں نے ہمارے اوپر انجمن لاد دی، یہ اچھی بات نہیں۔ میں نے جو ایک حدیث پڑھی اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہت سارے بیانات کے اندر جادو ہوتا ہے۔ جادو آپ دیکھتے ہیں کیسا ہوتا ہے جادو؟ کسی پر جب جادو ہو جاتا ہے تو وہ جو جادو شدہ شخص ہوتا ہے
وہ اس کا تابع ہو جاتا ہے جس نے اس پر جادو کیا ہے، اور وہ ایسا متوالا اور ایسا مستانہ اس کا بن جاتا ہے تو اسے لوگوں کے تان و تشنی کی بھی کوئی فکر نہیں رہتی۔ میں اس کے لیے ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ بیان کے اندر جادو کیسا ہوتا ہے۔ بیان کے اندر جادو اس طرح ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بہت زیادہ غمگین ہوئے، اور ظاہر سی بات ہے غم کی بات ہی ہے۔ ہم ذرا تھوڑا سا اندازہ کریں، ابھی اتوار کے دن حضرت پیر ذوالفقار صاحب کا انتقال ہوا، پوری دنیا لوٹ پیٹ ہو گئی، اور کیا مشرق کیا مغرب، کیا عورتیں کیا مرد، کیا بڑے کیا چھوٹے، ہر ایک کے اوپر غم طاری ہو گیا، حالانکہ یہ ایک محمد عربی کا ادنا سا غلام دنیا سے گیا ہے۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ جب خود محمد عربی تاجدار مدینہ اور ہمارے اور تمام دنیا کے محبوب، اور خاص طور سے اپنے ساتھیوں کے تو اتنے محبوب کہ صحابہ فرماتے تھے، بار بار صحابی اللہ کے نبی کے دربار میں آئے کہ اللہ کے رسول گھر میں بیٹھا ہوا تھا، آپ کی یاد آئی تو آپ کا چہرہ دیکھے بغیر دل کو تسلی نہ ہوئی۔ جب ان کا وہ محبوب ان کے درمیان سے رخصت ہوا ہوگا تو ان پر کیا قیامت گزری ہوگی، آپ اس کا خوب اندازہ کر سکتے ہیں۔ ابھی اتوار کے دن کے ماحول سے تھوڑا سا کمپیئر کریں کہ جب ادنا سا غلام دنیا سے گیا ہے تو دنیا کی حالت غیر ہو گئی، جب وہ خود محمد عربی جن کی غلامی کر کے یہ پیر ذوالفقار اس درجے پر پہنچے، جب وہ آقا نامدار دنیا سے گئے ہوں گے، صحابہ کی کیا کیفیت بنی ہوگی۔ اسی کو حضرت فاطمہ کہتی ہیں، صبت علی المصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، کہ اگر میرے اوپر وہ مصیبت ٹوٹی ہے کہ اگر یہ مصیبت دنوں کے اوپر ڈال دی جاتی تو وہ غم کے مارے برداشت نہ کر سکتے تھے، اس کو وہ راتوں میں تبدیل ہو جاتی، یعنی دن کی روشنی راتوں میں تبدیل ہو جاتی۔ حضرت انس سے کہتی تھی، انس تمہارے دل نے کیسے گوارا کر لیا کہ تم نے محمد عربی کی قبر پر مٹی اپنے ہاتھوں سے ڈال دی، کیسے تمہارا دل اس پر راضی ہو گیا۔ حضرت عمر جن کی بہادری اور جن کی دل کی مضبوطی مشہور تھی، وہ تلوار لے کر کے کھڑے ہو گئے کہ جو یہ کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس گئے ہیں اور واپس آئیں گے، منافقین کو سزائیں دیں گے، وہ دنیا سے نہیں گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ کیفیت دیکھی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو جمع کیا اور منبر پر کھڑے ہوئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک آیت پڑھی۔ میں اصل گفتگو اس پر کر رہا ہوں کہ بیان کے اندر کیسا جادو ہوتا ہے، بیان کے اندر کیسا جادو ہوتا ہے، اس پر میں بات کر رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور قرآن کی ایک آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، کہ محمد عربی ایک رسول ہے، انسان ہے اور رسول ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے، وہ بھی اسی طرح دنیا سے چلے گئے، تو کیا ان کے دنیا سے چلے جانے کا یہ مطلب ہے کہ تم اسلام چھوڑ دو گے اور اسلام سے پھر جاؤ گے؟ اس آیت نے ایسا جادوئی اثر صحابہ کرام پر چھوڑا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر تبصرہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ گویا کہ یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے۔ بیان کے اندر اتنا اثر ہوتا ہے، لیکن یہ اثر پیدا کیسے ہوگا، یہ ہے سوچنے کی بات۔ اس کے لیے بہت بنیادی بات میں آپ کو بتا دوں، ٹائم کم ہے۔ ایک بنیادی بات اس کے لیے یہ ہے کہ جو آدمی بات کہہ رہا ہے اس پر اسے اتنا یقین ہو کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل سچ ہے۔ اگر دل کے اندر تھوڑا سا بھی شک و شبہ ہے اور دل کے اندر تھوڑی سی بھی یہ بات ہے کہ شاید میری بات میں کچھ نہ کچھ شک ہے، میری بات میں کچھ ڈاؤٹ ہے، میری بات کچھ کم مضبوط ہے، تو وہ اپنی بات کو اتنے مضبوط انداز میں پیش کر ہی نہیں سکتا۔ دل کی کیفیت کا اثر آدمی کی زبان پر پڑتا ہے۔ جب دل میں یہ بات ہوگی طے کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ میری بات 100% سچ ہے اور وہ اس بات کے لائق ہے کہ اس کو مانا جائے،
اور وہ اس کے لائق ہے کہ اس کو سنا جائے، تو پھر وہ اپنی بات بڑی مضبوطی سے پیش کرتا ہے۔ میں زمانے جاہلیت کے ایک شاعر سے اس کی مثال آپ کو سناتا ہوں کہ وہ کتنی مضبوطی سے بات کو پیش کرتا ہے۔ ایک شاعر ہے حارث بن حلزہ، تاریخ الادب العربی ایک کتاب ہے، ادب کے درجات میں وہ پڑھائی جاتی ہے۔ حارث بن حلزہ منذر کے سامنے کھڑا ہوا، منذر ابن ماؤسما شاید اس بادشاہ کا نام تھا۔ اس بادشاہ کا جو رجحان تھا امر کی طرف تھا، اور یہ تغلیبی شاعر ہے امر، اس کی طرف اس کا رجحان تھا۔ حارث ابن حلزہ کو اس پر بہت دقت ہوئی کہ اس بادشاہ کا رجحان دوسرے قبیلے کی طرف ہے، بنو تغلب کی طرف، اور حارث ابن حلزہ برس کا مریض تھا۔ وہ اپنے قبیلے کا دفاع کرنے کے لیے، اپنے قبیلے کی تعریف کے لیے بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے اور شاعری شروع کرتا ہے۔ اور وہ چونکہ برس کا مریض تھا، اس لیے منذر نے یہ کہا کہ تم اپنے اشعار پردوں کے پیچھے سے پیش کرو، اور 7 پردے اس کے اور اپنے درمیان میں لٹکا دیے کہ اتنے پیچھے سے پیش کرے گا، ورنہ یہ اس کا جو برس کا مرض ہے، اس کے جو سفید داغ جسم پر ہیں، یہ مجھے آ کر کے لگ جائیں گے۔ چھوت چھات بہت مانتے تھے زمانے جاہلیت کے لوگ، آج بھی جو زمانے جاہلیت کے لوگ ہیں وہ مانتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم انہیں زمانے جاہلیت کا نہیں کہتے، لیکن آج کل کے لوگ بھی زمانے جاہلیت کی جو مانتے ہیں، وہ جو جراثیم ہیں وہ آج بھی پائے جاتے ہیں بہت سارے لوگوں کے اندر، وہ چھوت چھات آج بھی مانتے ہیں۔ بہرحال لیکن اس نے اپنا کلام اور اپنے اشعار اتنے خوبصورت انداز میں اور اتنے یقین سے پیش کیے، اور اتنی قوت سے اور اتنے مست ہو کر کے پیش کیے کہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے نیزے کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے تھا، تو اپنے نیزے پر اتنی زور سے ٹیک لگائی اور مست ہونے کی وجہ سے اسے احساس نہیں ہوا کہ اس کے ہاتھ میں زخم ہو گیا، لیکن زخم کو اسے پتہ نہیں چلا۔ اتنا یقین کے ساتھ اس نے اپنی بات پیش کی اور اتنے زوردار انداز میں بات پیش کی کہ وہ منذر ابن ماؤسما جو بادشاہ تھا، وہ ایک ایک پردہ ہٹواتا رہا کہ پردہ ہٹا دو، پہلا پردہ ہٹا، دوسرا ہٹا، تیسرا ہٹا، چوتھا ہٹا، پانچواں ہٹا، چھٹا ہٹا، ساتواں پردہ ہٹا، حتیٰ کہ اس نے اپنے تخت پر اس کو بلا لیا حارث بن حلزہ کو، اور اس نے اسی مجلس کے اندر تقریباً 110 اشعار کہے اور اس کے دل کی کایا پلٹ دی۔ منذر ابن ماؤسما کا جو رجحان عمر ابن کی طرف تھا، اس کا رجحان اس کے قبیلے کی طرف ہو گیا، اور اس نے پھر اس کا ساتھ دیا۔ تو آگے کی تاریخ وہ الگ ہے، ادھر نہیں جانا چاہتا میں تو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہماری تقریر کے اندر جو زور پیدا ہوگا وہ بنیادی چیز اس بات سے پیدا ہوگا کہ ہم جو بات پیش کر رہے ہیں اتنے مضبوط ہو، ہم اس میں ہمیں اس پر اتنا یقین ہو کہ میری بات 100% سچ ہے۔ میں ایک بات سنا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ہمارے استاد جی نے سنایا تھا، مجھے یہ تو یاد نہیں رہا کون سے استاد نے سنایا تھا کہ مولانا وحید الزمان صاحب کے زمانے میں دارالعلوم مسابقہ ہو رہا تھا تقریر کا، تو اس میں یہ نظام تھا کہ ہری لائٹ جلتی تھی، جب تک ہری لائٹ جلتی رہے پوری اسپیڈ کے ساتھ مقرر کوئی حق تھا کہ پورے چھکے چوکے لگاتا رہے ہر گیند پر، ہر گیند باؤنڈری لائن کے باہر چھکا، جب تک ہری لائٹ جلتی رہے گی۔ اس کے بعد پھر پیلی لائٹ جلتی، پیلی لائٹ میں وہ اپنا مضمون سمیٹے، اور جیسے ہی لال لائٹ جلے وہ ڈائس چھوڑ کر کے چلا جائے، ورنہ اسے جان بوجھ کر ہٹا دیا جائے گا۔ ایک طالب علم آیا اور اس نے تقریر شروع کی، خوب باؤنڈری لائن کے باہر ہر گیند، پیلی لائٹ جلی پھر بھی اس نے کوئی کمی نہیں کی، پھر کوئی چوکے چھکے، لال لائٹ جل گئی، اس کی تقریر میں کوئی زور میں کمی نہیں آئی، اسی زور کے ساتھ۔ اچھا، مولانا وحید الزمان صاحب بڑے نفاست پسند انسان تھے اور بڑے اصولی آدمی تھے۔ مولانا کو بڑا غصہ آیا، مولانا ڈائس پر پہنچے، اسے ہٹایا اور تمام طلبہ سے کہا کہ بھی سارے ان کے منہ کو دیکھو۔ اب اتنا بڑا آدمی ایسی بات کہے تو بتاؤ سامنے والا انسان کتنا جھڑپے گا اسے، تو یعنی اگر اس کا دل اس کا بس چلے تو وہ یہ کوشش کرے کہ زمین پھٹے اور میں چلا جاؤں، لیکن اس طالب علم کے اوپر یہ اثر نہیں ہوا۔ مولانا اپنی بات کہی، اپنی جگہ آ کر بیٹھ گئے۔ وہ پھر ڈائس پر آیا، بولے کہ آپ نے وہ دیکھ لیا؟ بولے ہاں دیکھ لیا، پھر شروع ہو گیا۔ مولانا وحید الزمان صاحب پھر کھڑے ہوئے اور اس کی پیٹھ تھپ تھپائی کہ ایک مقرر کو اتنا ہی
میں ذرا ایک بیسی لفظ بول دوں, آپ ناراض نہیں ہونا, اتنا ہی بھیڑ ہونا چاہیے, مقرر کو اتنا ہی بھیڑ ہونا چاہیے. یہ چیز کیسے پیدا ہوگی؟ یہ مسلسل مشق سے پیدا ہوگی. اور ایک چھوٹی سی بات اور میں بتا دوں, میرے استاد ہیں مولانا عبد المومن صاحب, آپ بہت سارے لوگ ان کو جانتے ہوں گے. مجھے بچپن کی بات یاد آ رہی ہے, مولانا نے ایک بات کہی تھی, کبھی یہ جو ہم آپ سے انجمن کراتے ہیں, آپ بھی سوچتے ہوگے کہ پوری تقریر رکھتے ہیں اور ایک ہفتے کے بعد بھول جاتے ہیں. مولانا بھی یہ بات کہہ رہے تھے کہ تم میری بات پر بھروسہ کر لو, آئندہ تمہیں اس بات کا فائدہ محسوس ہوگا کہ جو تم تقریریں آج یاد کر رہے ہو, ایک مہینے کے بعد یقیناً تم بھول جاؤ گے. لیکن جب تم میدان عمل میں اترو گے تو کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ تمہیں کوئی مضمون ذہن کے اندر آ ہی نہیں رہا, لیکن تمہیں یہ بچپن کی یاد کی تقریریں یاد آ جائیں گی اور تم اپنی تقریر پوری کر لو گے. مولانا بڑے زور سے یہ بات کہتے تھے. میں نے تو اس بات کا تجربہ کیا ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کا مضمون چل نہیں پا رہا ہے, لیکن وہ باتیں یاد آ جاتی ہیں جو بچپن سے میں اساتذہ سے سنی اور انجمن میں رہتی, وہ باتیں یاد آ جاتی ہیں. اس لیے خوب اس میں محنت کریں آپ, اور خوب کوشش کریں جس سے آپ ایسے مقرر بنیں جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان من البیان لسحر. اور اس حدیث میں بھی ایک نقطے کی بات میں آپ کو بتا دوں, اللہ کے نبی کل بیان لسحر نہیں فرما رہے ہیں کہ ہر بیان جادو ہوتا ہے. آپ من تبعیضیہ کا استعمال فرما رہے ہیں, ان من البیان, ہر بیان نہیں, کچھ بیان ہوتے ہیں لسحرن, اور پھر وہاں پر آپ تنوین استعمال فرما رہے ہیں کہ جادو بھی چھوٹا موٹا نہیں ہوتے, وہ بہت بڑا جادو, ایسا جادو جو چھا جائے, کہتے ہیں نا جادو جو سر چڑھ کر بولے, ایسا جادو. لیکن ہر بیان ایسا نہیں ہوتا. کون سا بیان ایسا ہوتا ہے؟ وہ بیان ایسا ہوتا ہے جو پریکٹس کے بعد کیا جائے, جو مشق کے بعد کیا جائے, جس کو سنوارا جائے, جس کو سجایا جائے. کیسے؟ ظاہری چیزوں سے بھی اور باطنی چیز, کہ ہمیں اپنی بات پر پورا یقین اور اعتماد ہو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.